جیسے ہی انہیں یہ احساس ہوا کہ ہم غلط ہیں، انہوں نے شب بیداری کی۔ شب بیداری آپ بھی کرتے ہیں، شب بیداری حر نے بھی کی تھی، مگر ہماری شب بیداری میں اور حر کی شب بیداری میں بڑا فرق ہے۔ حر نے جب شب بیداری کی تھی تو ایک ہی شب بیداری میں خود کو علیہ السلام بنا چکا تھا۔ حر ایک شب بیداری میں خود کو علیہ السلام بنا چکا تھا۔ اور جب امام حسین کے پاس آیا ہے، دیکھیے ایک بہت بڑا پیغام بالکل آغاز مجلس میں دے رہا ہوں، جب امام حسین کے پاس حر آیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو امام حسین کے قدموں میں ڈال دیا۔ امام حسین نے کھڑا کر کے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تیری وجہ سے میرے بچوں پر آج پانی بند ہے، امام حسین نے یہ نہیں کہا۔ امام حسین نے گلے سے لگایا۔ پیغام کیا ہے؟ زندگی کا پیغام لیجئے، زندگی کا پیغام لیجئے۔ امام حسین نے گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کر یہ بتایا، اگر کوئی اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہو تو اس سے اس کا ماضی نہیں پوچھا جاتا ہے، بلکہ فوراً اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس سے اس کا ماضی نہیں پوچھا جاتا کہ نہیں تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں جتنے بھی جھگڑے ہیں ان میں طول صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو بھول نہیں رہے۔ صرف اپنی غلطیوں کا اعتراف کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا بھی ضروری ہے، چشم پوشی کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس آیا ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہے تو کبھی اس سے اس کا ماضی نہ پوچھو۔ امام حسین نے حر سے اس کا ماضی نہیں پوچھا کہ تم نے کیا کیا، نہیں۔ جس وقت حر آ گیا تو امام نے گلے سے بھی لگایا، اسے معاف بھی کیا اور یہ بھی کہا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ نہیں، کمال یہ نہیں ہے آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں کربلا سن رہے ہیں، آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں امام حسین کا ذکر سن رہے ہیں۔ کربلا کے شہید کتنے ہیں؟ 72۔ 10 کے نام بتائیے۔ میں جب 10 کے نام پوچھوں گا نا آپ سے تو آپ 10 میں کسی کا ذکر کریں یا نہ کریں، حر کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ آپ سارے شہیدوں کو بھول سکتے ہیں، حر کو نہیں بھول سکتے۔ جانتے ہیں کیوں؟ جو توبہ کے دروازے سے آتا ہے خدا اسے زندہ کر دیتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میری زندگی گناہوں میں گزری ہے تو میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کربلا میں بہت سارے ایسے تھے جن کی نماز شب کبھی نہیں چھوٹتی تھی، جنہوں نے شاید پوری زندگی کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہو، لیکن ممکن ہے ان کا نام آپ کے ذہن میں نہ آئے۔ خدا بند عالم کو توبہ کرنے والا اتنا پسند ہے کہ کسی کا نام ذہن میں آئے یا نہ آئے، حر کا نام ذہن میں زندہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ توبہ کے دروازے سے آیا ہے۔ اور قرآن مجید نے اعلان کیا ان اللہ یحب التوابین۔ آپ سے کسی کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ ان کو جانتے ہیں تو آپ نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ کسی کے بارے میں آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے رشتہ دار ہیں۔ یہ کون ہے؟ تو یہ میرے دوست ہیں۔ یہ کون ہے؟ تو ان سے میں محبت کرتا ہوں۔ بتائیے اس میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ رشتہ دار کا، یا اس کا جس کو آپ جانتے ہیں، یا اس کا جو دوست ہے، یا اس کا جس سے آپ محبت کرتے ہیں؟ سب سے بڑا درجہ دل کے سب سے قریب وہ ہوتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ گنہگار کو اپنی زندگی کو گنہگار کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں ہم تو گنہگار ہیں، ہم کیسے خدا کی بارگاہ میں جائیں گے۔ خدا بند عالم کو سب سے زیادہ گنہگار ہی پسند ہے، کیونکہ وہ توبہ کے دروازے سے خدا کی طرف پلٹ کر جاتا ہے۔ اور کربلا نے ہمارے لیے یہ مثال قائم کی ہے کہ جب کوئی پلٹ کر آتا ہے تو پھر اس کا ماضی اس سے نہیں پوچھا جاتا ہے۔ خدا بند عالم ہم سب کو توبہ نصوح کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد موت کا خوف دو طرح کا ہوتا ہے۔ دیکھیے میں نے کہا تھا نا آگے بڑھنا پڑے گا، جو پیچھے جگہ کم ہو گئی ہے، تھوڑا سا آپ لوگ آگے آگے بہت اچھی بات
یہ کہوں کہ غور سے مجلس سننے میں بھی ثواب ہے اور کسی کے لیے جگہ بنانے کا بھی ثواب ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ کسی ایسے آدمی کو جگہ دینا مجلس میں جس کے لیے جگہ نہیں ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا کار خیر ہے۔ تو جب آپ آگے پڑھیں گے تو دوسروں کے لیے جگہ انشاءاللہ بنے گی۔ ایک صلوات اور پڑھیں گے۔ خوف کا خوف دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک مستحسن خوف ہے یعنی قابل تعریف ہے، اور ایک غیر مطلوب ہے جو ہم سے مانگا نہیں گیا ہے۔ عام طور سے ہمارے یہاں جو خوف رائج ہے وہ ہم سے مانگا نہیں گیا، خوف ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اول میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ بات ہم میں آپ میں سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم چاہے کہیں بھی چلے جائیں موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ آج شب جمعہ ہے، چونکہ موضوع مجھے دے ہی دیا گیا ہے، آج کا سب سے پسندیدہ عمل اپنے بزرگوں کو یاد کرنا ہے، سب سے پسندیدہ عمل۔ چنانچہ یہ جو مجلس میں آپ آئے ہیں نا، اب تک شاید آپ نے نیت نہیں کی ہوگی لیکن اب کر لیجئے، سب سے بہترین عمل شب جمعہ کا امام حسین کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے بہترین عمل امام حسین کا ذکر ہے، امام حسین پر گریہ ہے، اور اس کے بعد سب سے بہترین عمل اپنے بزرگوں کو یاد کرنا ہے۔ تو نیت یہ کر لیجئے کہ اس مجلس کے ثواب میں اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو آپ شریک کر رہے ہیں، یہ نیت کر لیجئے۔ آپ منبر پہ بیٹھے ہیں، اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو اس ثواب میں ہم شریک کر رہے ہیں، جس نے مجلس کا انعقاد کیا ہے اس کے بھی بزرگوں کو اپنے ثواب میں شریک کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، دنیا میں جب آپ کسی کو بانٹتے ہیں نا تو کم ہوتا ہے، لیکن آخرت کا ثواب جب آپ کسی کو بانٹتے ہیں تو خدا مائنس کر کے نہیں دیتا، ملٹیپل کر کے دیتا ہے۔ آپ کے پاس 10 روپے ہیں، کسی کو آپ 5 روپے دے دیں گے تو آپ کے پاس 5 ہی بچیں گے، لیکن ایک ہی سورہ حمد پڑھ کے آپ 500 لوگوں کو بخش دیں گے نا تو خدا آپ کے ایک کو 500 میں پہلے تبدیل کرے گا، ایک آپ کے پاس رکھے گا، باقی سب 500 لوگوں کو دے گا۔ کسی کے ہاں کمی نہیں ہوتی، چاہے جتنے نام کا اضافہ کر لیجیے، کیونکہ یہ بانٹتے آپ نہیں ہیں، پڑھتے آپ ہیں، بانٹتا خدا ہے، اسے ملٹیپل خدا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ نیت بھی کر لیں کہ اپنے بزرگان کو اس مجلس کے ثواب میں شریک رکھیں۔ صلوات اور پڑھیں محمد موت کا خوف کیوں ہوتا ہے؟ امام علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کسی چاہنے والے کے یہاں گئے کہ جو حالت احتضار میں تھا، موت کے وقت کرا رہا تھا، موت کے درد سے، موت کی تکلیف سے۔ جیسے ہی وہ گئے تو کسی نے پوچھا کہ مولا ہم آخر موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ تو امام نے جواب دیا لِأَنَّكَ لَا تَعْرِفُ الْمَوْتِ تَخَافُ مِنَ الْمَوْتِ لِأَنَّكَ لَا تَعْرِفُ۔ تم موت سے اس لیے ڈرتے ہو کیونکہ اسے پہچانتے نہیں۔ یعنی انسان کے یہاں موت کا خوف صرف اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اسے معرفت نہیں ہوتی، اسے موت کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ موت ہے کیا۔ چونکہ عرفان نہیں ہے موت کا، لہذا انسان کے اندر خوف ہے۔ جب بھی بغیر معرفت کے کوئی خوف ہو تو اسے جاہلانہ خوف کہتے ہیں۔ جاہلانہ خوف ہم سے نہیں مانگا گیا، جاہلانہ خوف نہیں مانگا گیا۔ اس کے بعد دو تعبیر امام نے پیش کی ہے، بہت توجہ رکھیے گا۔ امام نے فرمایا تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ موت ایک حمام کی طرح ہے۔ غسل خانہ ہے جہاں آپ حمام کرنے جاتے ہیں غسل کرنے، امام نے کہا موت ایک حمام کی طرح ہے۔ ہمارا کیا مطلب؟ کہا حمام میں کیوں جاتے ہو؟ کہا تاکہ کثافتیں دور ہو جائیں، پاکیزہ ہو جائیں۔ کہا بعض مومنوں کے لیے موت بھی حمام کی طرح ہے، ان کے جسم میں لگی ہوئی کثافتوں کو پاک کر دیتی ہے، پاکیزگی کا سبب ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں دیکھیں کتنی مشکل سے ان کو موت آئی ہے، کتنے گناہ کیے ہوں گے انہوں نے۔ بہت توجہ رکھیے گا، یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے، کیونکہ آپ نے یہ موضوع دے دیا ہے تو اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے اوپر بات کروں، ٹاپک سے الگ بات ہے۔ دیکھو کتنی اذیت کے ساتھ مرے، جی نہیں ممکن ہے بہت مومن ہو اور بہت اذیت کے ساتھ مرے، ممکن ہے کافر ہو اور بہت آسانی کی موت آئے اسے۔ کوئی اگر بہت آسانی، یہ آپ نے سنا ہے نا مومن کی، ایک تو جملہ آپ نے سن رکھا ہے، وہ کیا سن رکھا ہے؟ مومن کی موت ایسے جیسے پھول سے، یہ آپ نے سن رکھا ہے۔
اور کافر کی موت ایسے ہے جیسے ریشمی کپڑے کو، حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، خاردار جھاڑیوں پر رکھ کے پھر کپڑا کھینچ لیا جائے. ایسی موت مومن کی بھی ہو سکتی ہے، ایسی ہی موت مومن کی بھی ہو سکتی ہے. اور کافر کی موت بہت آسان بھی ہو سکتی ہے. موت چار طرح کی ہوتی ہے. کافر کی موت بہت اذیت کے ساتھ، کافری کی موت بہت آسانی کے ساتھ، مومن کی موت بہت آسانی کے ساتھ، اور مومن کی موت بہت اذیت کے ساتھ. یہ جو تعبیر حمام والی ہے نا، یہ وہی ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی یا کچھ گناہ اس کے نامۂ اعمال میں باقی رہ گئے تو خدا بند عالم موت کے وقت اسے اذیت میں رکھتا ہے تاکہ اس کے گناہ کا حساب کتاب موت میں ہی ہو جائے. جب خدا کے پاس جائے تو پاکیزہ ہو کر جائے. شام ہو گئی، انہوں نے بھی نہیں کھایا کہ نہیں کھاؤں گا، جب تک مہمان نہیں آئے گا نہیں کھاؤں گا. بغیر مہمان کے کھاتے نہیں تھے. اے کاش یہ سسٹم ہم لوگ کر لینا، ہمارے معاشرے میں بھوکا نہیں رہے گا. ہمارے یہاں کہا گیا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ہم پیٹ بھروں کو کھلاتے ہیں. پیٹ بھروں کو کھلانے کا وقت نہیں، بھوکوں کو کھلانے کا وقت ہے. خود ہی بریانی بنائے، خود ہی آپس میں بانٹ کے کھا لیا. نہیں، بھوکوں کو کھلاؤ. سسٹم یہ ہے. وہ انتظار کر رہے ہیں. شام ہو گئی، دیکھا ایک بوڑھا چلا جا رہا ہے. اچھا اس کو پکڑتے ہیں. گئے، اس سے باتیں کی. بھائی اس کو منانا پڑے گا نا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، یہ وہ. گئے، باتیں کرتے 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 پتا چلا کہ مشرک ہے، کافر ہے. تو ٹال گئے. چھوڑو آج لگتا ہے اکیلے ہی کھانا قسمت میں ہے. گھر آ گئے. دسترخوان پر بیٹھے ہوتے کہ جبرائیل آ گئے. جبرائیل نے کہا کہ اے ابراہیم، خدا نے مجھے یہ پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے کہ آج تم تنہا کھانا کیوں کھا رہے ہو؟ اس لیے کھا رہا ہوں کہ کوئی نہیں آیا. کہا نہیں آیا تو تھا، کہا لیکن مشرک تھا. کہا اس کے شرک کے باوجود تمہارا خدا اب تک اسے کھلا رہا تھا. اس کے شرک کے باوجود تمہارا خدا اب تک اسے کھلا رہا تھا. ایک دن اس کا رزق تمہارے پاس بھیج دیا تو تم نے روک لیا. جیسے وہ تمہارا خدا ہے ویسے ہی وہ اس کا بھی خدا ہے. خدا فرعونوں کا بھی رزق نہیں روکتا. اور اگر کسی کو رزق بہت زیادہ دے رہا ہے نا تو یہ مت سمجھنا خدا بہت خوش ہے. خدا فرعونوں کو بھی زیادہ دیتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ بہت خوش ہو گیا ان سے، ان کو بہت زیادہ دے. ہمارے معاشرے میں یہ چل رہا ہے. ارے بھائی پتہ نہیں اللہ ان سے بڑا خوش ہے لگتا ہے. ایسا کچھ تھوڑی ہے. اللہ یزید سے خوش ہو سکتا ہے. 3/3 دنیا میں اس کی حکومت تھی. تو کبھی کبھی خدا اپنی نعمتوں کا دروازہ اگر کسی کے رخ پر کھولتا ہے نا تو ضروری نہیں کہ اس سے خوش ہو. اس کا دینا ایک امتحان ہے. اس کا دینا ایک امتحان ہے. اور میرا ایک بہت پرانا جملہ سنتے چلیے. جناب موسیٰ نے خدا سے شکایت کی تھی کہ معبود یہ فرعون میرے مقابلے میں نہیں آیا، تیرے مقابلے میں آیا. یہ نبوت کا دعویٰ تھوڑی کر رہا، یہ تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. تو اس کا ناطقہ کیوں نہیں بند کرتا؟ خدا نے جواب کیا دیا کہ موسیٰ وہ بندگی چھوڑ سکتا ہے، میں خدائی تھوڑی چھوڑ سکتا ہوں. میرا کام خدائی کرنا ہے، میں اس کا رزق تھوڑی روک سکتا ہوں. مجھے بتا رہے ہیں. تو یہ خدا کا کام ہے. خدا کسی کا رزق نہیں روکتا. کافر کی موت اچھی کیوں آ رہی ہے؟ زندگی میں اس کے کچھ اچھے کام ہیں. اس نے لوگوں کی مدد کی ہے. اس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے. کب ویسے تو اس کے زندگی میں جتنے بھی اچھے اعمال ہیں ان کی جزا ہم نے دے دی ہے کیونکہ جنت للکافر ہے دنیا. لیکن پھر بھی کچھ رہ جاتا ہے تو خدا موت کے وقت اس کی روح کو آسانی سے نکلوا دیتا ہے تاکہ اس کا حساب کتاب یہی ہو جائے. آخرت میں کوئی ڈیمانڈ نہ کرے کہ میرا یہ کام رہ گیا تھا، خدا نے علم دلوا دے گا یہ کام کیا تھا تو یہ دیا نا میں نے. شیطان آج جو اتنا سر اٹھائے پھر رہا ہے، کیوں پھر رہا ہے؟ کیوں پھر رہا ہے؟ کیونکہ جو اس نے عبادت کی تھی اس کی جزا ملی نا اسے دنیا میں. خدا عالم کسی کی عبادت کو، کسی کے سجدے کو ضائع تھوڑی کرتا ہے. جو اس نے عبادتیں کی ہزاروں سال اس کی جزا میں وہ آج اتنا سر اٹھائے پھر رہا ہے اور صاحب ایک بہترین قوت لے کے سب کو بہکا رہا ہے. جزا میں خدا عالم کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ
کسی کے چھوٹے سے شر کو بھی. میں نے ابھی گریٹر نوئیڈا کے مجلس میں یہ جملہ کہا تھا, یہ میرا بہت سارا نوجوان دیکھ بھی رہا تھا اس کو کہ آپ جانتے ہیں یہ مثقال ذرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثقال ذرہ, ایک ذرے کے برابر. اب میں سمجھا دوں یہ ذرہ ہوتا کیا ہے. آپ کی گاڑی پر آپ نے وائپر چلا دیا, ٹھیک ہے, اس کے شیشے پر آپ نے وائپر چلا دیا, بالکل کلین ہو گیا. اس کے بعد بھی تھوڑی دیر کے بعد آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں گے نا تو اس پہ ہلکی سی آپ کو ڈسٹ لگے گی. جیسے کہ آپ ہاتھ لگائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا اچھا ڈسٹ ہے. ذرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے اور دکھ نہیں رہا. اس کے برابر بھی اگر کوئی خیر کرے گا تو خدا اس کو دے گا, اس کے برابر بھی اگر کوئی شر کرے گا تو خدا اس کو دے گا. میں نے وہاں جو جملہ کہا تھا وہ یہ تھا کہ مجلس میں بیٹھ کر جو آپ ایک واہ کرتے ہیں نا, اس واہ کا بھی وہاں حساب ہوگا. ایسا کس بات پہ واہ کی, کس بات پہ کی؟ اپنی مجلس کو چلانے کے لیے کی یا حسین کے لیے کی؟ ذاکر کی خوشامد میں کی یا خدا کے لیے کی؟ اس کے لیے کیا, ہر چیز کا حساب ہے, ہر چیز کا حساب ہے. میدان محشر میں ہر چیز کا حساب کتاب ہے, اور حساب کے لیے کل میں بات کر چکا ہوں کہ حساب غیروں سے نہیں لیا جائے گا, صرف اپنوں سے لیا جائے گا. آپ کا بہت بڑا ضرف ہے کہ آپ ان باتوں پہ بھی سبحان اللہ اور واہ واہ کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. تو موت چار طرح کی ہو گئی, چار طرح کی بات سمجھ میں آ گئی. کافر کی موت سختی کے ساتھ نکلے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ تو نکلنی ہے. آسانی کے ساتھ اس وقت نکلے گی جب اس کے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں ہوں اور خدا اس کو جزا دینا چاہتا ہے, اور زندگی میں نہیں دے سکا تو موت کے وقت روح کو آسانی کے ساتھ نکال کے اس کی جزا دے دیتا ہے. مومن کے لیے بھی, مومن کے لیے پاکیزگی کا عمل ہے. خدا بندے عالم اس دنیا میں سختی کے ساتھ اگر کسی کی روح نکالتا ہے تو اسے وہ پاک کرنا چاہتا ہے, تاکہ برزخ میں جب جائے تو وہ پاک و پاکیزہ ہو کر جائے. اس کے دامن اعمال میں کوئی بھی دھبا نہیں ہونا چاہیے. ایک پہلا خوف صرف اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ ہمیں معرفت نہیں ہے کہ یہ موت کیا ہے. امام علی نبی علیہ السلام نے ایک دوسری تعبیر پیش کی. بہت جلدی وقت گزر جاتا ہے, 35 منٹس ہو گئے. ایک دوسری تعبیر امام نے بہت خوبصورت پیش کی ہے کہ جیسے بچہ دوا کھانے سے بھاگتا ہے, وہ کیوں بھاگتا ہے؟ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں شفا ہے, وہ اس کے کڑوے پن سے بھاگ رہا ہے. امام کہتے ہیں جو لوگ جہالت کی بنیاد پر موت سے ڈرتے ہیں نا, وہ اسی بچے کی طرح ہوتے ہیں جو دوا سے بھاگ رہے ہیں. کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس کو نہیں معلوم ہے, وہ ماں پکڑ رہی ہے, زبردستی منہ میں پلا رہی ہے, نہیں پینا تو پڑے گا نا. ماں اس کی مہربان ہے, وہ بچہ چیخ رہا ہے, چلا رہا, مجھے نہیں پینا ہے, لیکن چونکہ ماں مہربان ہے اس لیے اس کو دوا دے رہی ہے. ماں سے زیادہ مہربان خدا ہے, یہ بھاگ رہا ہے, مجھے نہیں مرنا, نہیں تجھے مرنا پڑے گا, تیرے لیے اس میں شفا ہے, تیرے لیے اس میں صحت ہے, تیرے لیے میں نے بہت اچھی زندگی رکھی. کیوں بھاگ رہا ہے, کیوں بھاگ رہا ہے؟ فتمنوا الموت, موت کی تمنا کرو ان کو تم صادقین. اور کل ہی سورہ جمعہ آپ پڑھیں گے, شب جمعہ ہے نا, دوسری آیت پڑھیے, قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. کل پڑھیں گے نا سر. غور کیا کریں قرآن مجید کی جتنی آیتیں نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی پڑھا کریں. ہر جمعے کو خدا بند عالم مسلمانوں کو بتاتا ہے, قل اے میرے حبیب کہہ دو ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو تمہیں پکڑے گی, پکڑے گی موت, اس سے تم نہیں بھاگ سکتے. کہاں بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ این الفرار من حکومتک. آج دعائے کمیل پڑھنے کی بھی شب ہے. دعائے کمیل کا جملہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا, این الفرار من حکومتک. اللہ نے تیری حکومت سے بھاگ کے کہاں جاؤں گا؟ ہندوستان کا مجرم ہوگا تو دبئی بھاگ جائے گا, افغانستان کا مجرم ہوگا تو ایران بھاگ جائے گا. خدا کا مجرم کہاں جائے گا؟ کس ملک میں بھاگے گا بھائی؟
دبئی بچا سکتا ہے ہندوستان سے، خدا سے تو نہیں بچا سکتا نا۔ کہاں بات کر رہا ہوں؟ کس حکومت میں جا کے بنا لو؟ ایک ہی حکومت ہے، دنیا خدا اپنے حساب سے چلا رہا ہے۔ ثم تردون الى عالم الغیب، موت پکڑے گی اور کہاں لے کر جائے گی؟ پلٹا کر لے کر جائے گی اس خدا کے سامنے جو غیب کا بھی جاننے والا ہے اور شہود کا بھی جاننے والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جو سامنے ہے اس کا بھی جانتا ہے، جو سامنے نہیں ہے اس کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہاں تمہیں موت کے ذریعے سے پکڑا جائے گا، پکڑ کے خدا کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور اسی موت کے ذریعے سے تمہیں خبر دی جائے گی کہ کیا کیا کر کے آئے ہو، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کیا کیا تم نے۔ انسان دیکھیے، خدا، میں ڈرانے نہیں آیا ہوں، میں ڈرانے تو نہیں آیا ہوں۔ چھٹے امام کا ارشاد ہے، دو طرح کے خطیب ہیں۔ امام فرماتے ہیں مجھے وہ خطیب پسند نہیں ہے جو لوگوں کو خدا سے مایوس کر دے، وہ تو پسند ہی نہیں۔ وہ والا بھی نہیں پسند ہے جو بہت خوش فہم بنا دے۔ ہاں، فارسی میں ایک بہت مثل مشہور ہے، ازون طرف بام بیفتے۔ بعض آدمی کو اونچائی سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ وہ جب چھت کے ادھر دیکھتا ہے نا تو اتنا پیچھے ہو جاتا ہے کہ پیچھے سے گر جاتا ہے۔ ایسا والا خطیب نہیں چاہیے کہ جو یا تو بالکل ڈرا دے اور خدا سے مایوس کر دے، اور ایسا والا بھی نہیں چاہیے جو اتنا خوش کر دے کہ آدمی کے اندر عمل کرنے کی پھر سکت ہی باقی نہ رہے۔ ارے ہم سے اچھا کون ہے، ہم تو رو لیے، ہمیں تو نجات مل گئی بھائی، ہمیں تو اب کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو امام حسین کا خود کو کہہ رہا ہے، جس کربلا میں ہر وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہوئی ہے اور اول وقت ہوئی ہے، وہاں امام حسین کا چاہنے والا کہتا ہے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھیا، تم کسی اور کے ہو گے، امام حسین کے نہیں ہو سکتے۔ تو میں ڈرانے کے لیے بھی نہیں آیا ہوں، آپ کو خوشفہمی میں مبتلا بھی کرنے نہیں آیا ہوں، میرا کام اعتدال ہے، ٹھیک ہے۔ میرے والد صاحب کا ایک شعر ہے، عالم دین بھی تھے، شاعر بھی تھے، شعر بہت خوبصورت ہے، یاد رکھیے گا۔ کہتے تیز خوشبو بھی اڑا دیتی ہے انسان کے ہوش، تیز خوشبو بھی اڑا دیتی ہے انسان کے ہوش، خیر بھی حد سے جو بڑھ جائے تو شر ہوتا ہے۔ خیر بھی حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، تو خوف اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ موت کو پہچانیے، موت کے موت بہت شیریں ہے، صرف مصیبت میں سننے سے تھوڑی ہوگا احلی من العسل۔ اگر کوئی حقیقی معنوں میں موت سے بھاگ رہا ہے اور جناب قاسم کی اس فضیلت کی تعریف کر رہا ہے تو جناب قاسم کے قاتل کا طرفدار ہو سکتا ہے، ان کا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ہوتا تو یہ بھی موت سے پیار کرتا جیسے وہ پیار کرتے ہیں۔ تم کیوں نہیں پیار کرتے موت سے؟ تمہارے نزدیک موت اتنی ڈراؤنی کیوں ہے؟ موت بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، آپ یقین جانیں۔ جس وقت انسان حالت احتضار میں آتا ہے، مُسِّلَ لَهُ، روایت ہے مولا کائنات کا جملہ ہے، مُسِّلَ لَهُ مَالُهُ وَأَوْلَادُهُ وَأَعْمَالُهُ۔ ایک بات بتا دوں، مرنے سے پہلے انسان کی برزخی آنکھ کھل جاتی ہے۔ برزخی آنکھ کھلنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ برزخی آنکھ کھلنے کا مطلب دیوار کے پار بھی دکھائی دینے لگتا ہے۔ مرنے سے پہلے ہی، مرنے سے پہلے ہی بہت بیزار ہو جاتا ہے انسان، اس وقت اپنی فیملی سے بھی بیزار ہو جاتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں مُسِّلَ لَهُ، پور تین چیزیں اس کے سامنے پیکر کی صورت میں آ جاتی ہیں، پیکر کی صورت میں آ جاتی ہیں، نہیں جسم اختیار کر لیتی ہیں، اس کا مال، اس کی اولاد اور اس کے اعمال۔ مال، اولاد اور تینوں سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے۔ میں تمہارا مال ہوں، ایک بیٹا کھڑا ہو کے کہتا ہے میں تمہاری اولاد ہوں۔ اعمال ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں تمہارے اعمال ہوں۔ تو یہ سب سے پہلے پوچھتا ہے مال سے، دیکھو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تم کیا کرو گے میرے لیے؟ بس کفن تک، اس کے بعد کفن دے سکتے ہیں۔ 2 کروڑ روپیہ تو میرے صرف اس اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے، رکھا ہے، کفن ہی ملے گا، اس کے علاوہ کمال ہے پوری زندگی محنت سے کمایا اور کسی اور کے لیے چھوڑ کے چلا گیا۔
कमाओ उतना जितना साथ ले जा सको। दूसरे का रिस्क कमाने से क्या फायदा? अपना रिस्क कमाओ ना। हवस मत करो, हवस मत करो। मौलाए कायनात एक बाग से गुजर रहे थे तो उनका ही एक सहाबी बाग में काम कर रहा था। मौला ने पूछा कुछ खाने को है? अरे मौला आप मेरे बाग में आए, क्या कहना, मेरे तो जिसे कहा जाता है कि हिंदी में कहते हैं भाग खुल गए मेरे, आइए तशरीफ लाइए। कहा है लेकिन आपके लायक नहीं है। क्या है? कहा ऊंट की चर्बी में कद्दू बनाया। मौला ने कहा लाओ मुझे भूख लगी। लेकर आया वो थोड़ा सा आधी रोटी, मौला ने 2 लुकमा खाया, लेट गए और उसके बाद शिकम पे हाथ रख के कहा है जो पेट 2 लुकमे में भर जाता हो, कोई इस पेट की वजह से भी जहन्नम में जा सकता, इस पेट की वजह से भी जहन्नम में जा सकता, जो 2 लुकमे में भर जाता हो। अल्लाह हवस ना करें, हवस ना करें। बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा सिर्फ अच्छा लगता है, होता किसी काम का नहीं। एक चीज होती है नेमत और एक चीज होती है रिस्क। नेमत की हवस मत करो, बस रिस्क का मुतालबा करो। एक मिसाल मेरी बहुत पुरानी है। आप बाजार गए, बाजार से आप 1 किलो सेब लेकर आए और उस सेब में उस 1 किलो में 5 सेब चढ़े, तो ये 5 सेब आपके लिए नेमत है और आपके घर के मेंबर हैं 5, ठीक है? 5 सेब आपके लिए नेमत है, आपके घर के मेंबर हैं 5, सबके हिस्से में कितना कितना आया? 1-1 आया। कमाल है, आपको नेमत मिली 5, उसमें से रिस्क था आपका 1। आप और क्या, नेमत आपको 5 मिली है लेकिन उसमें से आपका रिस्क 1 था। नेमतें ज्यादा मिल जाएं तो तलाश करो इसमें किसका किसका रिस्क है जिसे मुझे पहुंचाना है, किसका किसका रिस्क है। जो सब आपको मिला वो सब आपका नहीं है, आपका नहीं है। ये मैं यूं ही नहीं कर रहा हूं बैठ के खतीबाना सुखन दराजी नहीं है। ये छठे इमाम से पूछा गया मोमिन की अलामत क्या है? कहा अपने माल को अपना ना समझे। मोमिन की पहली अलामत ये है कि वो अपने माल को अपना ना समझे। मौला फिर किसका समझेगा? खुदा का है, हिसाब देगा खुदा हिसाब देगा, ये उसका है। ऐसी जगह खर्च करो जिसमें हिसाब देने में तुम्हें आसानी हो। ये तुम्हारा माल तुम्हारी जेब में रखा है, तुम्हारा नहीं है। तुम आंखों को कहां सर्व कर रहे हो इसका हिसाब देना पड़ेगा, तो पैसे कहां खर्च करोगे इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा, इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। मुहर्रम तक तो नोहा लगाते थे मोबाइल में, मुहर्रम के बाद गाना लगाने लगे, हिसाब नहीं देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा, हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। और जो फरमाने जो लोग थक गए वो सलावत पढ़े। ये वाला खौफ जो है ये मतलूब नहीं है, मांगा नहीं गया है, ठीक है? खौफ वो होना चाहिए जो मतलूब है, उसे मांगा गया। अदब मारिफत की बुनियाद पर मौत से नहीं डरना चाहिए। दूसरी चीज जो इंसान मौत से डरता है, दुनिया परस्ती। किसी के अंदर भी अगर दुनिया से दिलचस्पी आ गई है, दुनिया से मोहब्बत आ गई, तो इंसान दुनिया से लगा रहेगा, उसका दिल लगा रहेगा, फिर वो दुनिया छोड़ना नहीं चाहेगा। मौलाए कायनात फरमाते हैं हुर्री गैरी है दुनिया, किसी और को धोखा देना, मुझे अली को धोखा न देना। अली को धोखा नहीं दे सकी ये दुनिया। कितना नारे हैदरी लगाते हो, पहचानो तो अली दुनिया के कितने करीब थे। इब्ने अब्बास से पूछा कि ये मेरा जूता कितने का होगा, जिसमें शायद सैकड़ों टाके लगे हुए थे। कई मर्तबा तो मौलाए कायनात ने अपने हाथ से सिला था और उसको भी सिल रहे थे। इब्ने अब्बास से पूछा, इब्ने अब्बास ये मेरा जूता कितने का होगा? कहा बोला ये लेगा कौन आपका जूता, इसमें इतने पैबंद लगे हुए हैं, कौन खरीदेगा इसको? कहीं फिर भी कितने का होगा? तो बड़ी मामूली सी कीमत बताएगा मौला, अगर कोई बहुत ही ईमानदार आदमी होगा खरीदने पर आएगा तो शायद ये कि इतने का खरीद सके। तो मौला ने कहा तुम्हारी हुकूमत इससे भी पस्तर है मेरी निगाह में, तो दुनिया से आपको मुआवजा करोगे। तुम्हारी ये हुकूमत जो है ना इससे भी पस्त है, ये जूता मेरे नजदीक ज्यादा अहम है तुम्हारी हुकूमत। किस चीज की हम हवस कर रहे हैं? दुनिया परस्ती। खुदा के लिए दुनिया परस्ती से दूर। दुनिया कमाना अच्छी बात है, खूब कमाइए, खूब कमाइए,
لیکن کمانے میں اتنے مگن نہ ہو جائیے کہ آخرت کما دیجیے، اتنے مگن مت ہو جائیے. دنیا کمانا اچھی بات ہے، لیکن میں ایسے ماحول میں مجلس بہت اچھے سے پڑھتا ہوں، آرام سے پڑھتا ہوں، مجھے کوئی شور شرابہ نہیں چاہیے ہوتا، میں بہت سکون کے ساتھ اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. اور میں بہت ہی شکریہ ادا کر رہا ہوں آپ کا بھی، خواتین کا بھی، جو کمال توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. مجھ سے آج کسی نے کہا تھا کہ خواتین بات کرتی ہیں، میں نے اسے ڈانٹ دیا، میں نے کہا نہ کل میں نے سنا نہ آج میں سن رہا ہوں. کوئی نہیں بات کرتا. بات اس وقت ہوتی ہے جہاں پر منبر پر آنے والا بات نہیں کرتا. منبر پر آنے والا بات کرے گا تو پھر کوئی بات نہیں کرے گا، پھر سب سنیں گے. ہم زیادہ سے زیادہ وقت صرف کریں اس بات میں کہ ہم پیغام ڈلیور کر کے جائیں. دنیا پرستی بہت بری شے ہے. ٹھیک ہے، دنیا داری اچھی چیز ہے، ہم دنیا داری کے لیے یہاں آئے ہیں، ہم دنیا میں بھیجے گئے تو دنیا داری کے لیے آئے ہیں. کاش میرے پاس وقت ہوتا کہ میں ڈیٹیل میں بات کرتا، لیکن دنیا پرستی نہیں، دنیا پرستی سے دور بھاگے. ایک مرتبہ مامون کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ ڈھونڈے کہ کوئی ایسا ہے جس نے رسول کو دیکھا ہو. تو کسی نے بتایا ہاں فلاں دیہات میں 100 سال سے اوپر کا ایک آدمی رہتا ہے، اس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے رسول کو دیکھا ہے، لے کر آؤ اس کو. ظاہر بادشاہ ہے، اس نے کہا کہ حاضر کیا جائے، لائن حاضر کیا جائے. اور اس کو لائن حاضر کیا کہ وہ بیچارہ اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ چلنے کی سکت نہیں تھی. اس نے اس کو ٹوکری میں اٹھا کے لایا گیا، وہ جو ڈولیاں ہوتی ہیں نا اس میں اٹھا کے لایا. 4 آدمی کہار پکڑے ہوئے لے کر آئے اور بڈھا آدمی دربار میں لایا گیا. تو مامون نے پوچھا تم نے رسول کو دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا، میں 7 سال کا تھا، اپنے ابا کے ساتھ گیا تھا رسول سے ملنے کے لیے، تو اس وقت میری ملاقات ہوئی. کہا کچھ سنا بھی رسول سے؟ کوئی حدیث ودیث یاد ہے؟ کہا اس وقت میرے ابا کو رسول اسلام نے کچھ بتایا تو مجھے ایک حدیث ابھی تک یاد ہے. کہا کیا؟ کہا حدیث یہ تھی یشیب ابن آدم وتشب فیہ خصلتان. انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے، مومنوں کی بات نہیں ہو رہی، انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کے اندر 2 خصلتیں جوان ہوتی ہیں، الحرص و طول الامل. ایک لالچ اور ایک لمبی لمبی آرزویں. کیا کیا؟ ایک لالچ، ایک لمبی لمبی آرزویں. آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے ایکسٹرا رکھ لیے، سب خرچ کر کے جائیں گے؟ آپ نہیں کر کے جائیں گے. آج خرچ کرنے سے ڈر رہے ہیں رائے خدا میں، اور کل خرچ کرنے کا موقع نہیں ملا تو کل کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا. چھٹے امام نے فرمایا مومن وہ ہے جو صرف ایک دن کے رزق پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے. صرف ایک دن، آج شام تک کا رزق میرے پاس ہے. میں ہمیشہ منبر پر بیٹھ کے کہتا ہوں میں اپنی ہر مجلس کو اپنی زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں. یار یہ آخری مجلس ہے. اس نے کہا یار مجھے ایک بات پوچھنی ہے بادشاہ سے، واپس کرو. تو لوگوں نے سوچا کہ شاید ایک اور حدیث یاد آ گئی اس کو. اب آیا دربار میں آیا تو دربار کو ہر وقت تھوڑی کھلا رہتا ہے. بتایا گیا کہ بھائی وہ جس سے اس سے پہلے بادشاہ ملنا چاہتے تھے اب وہ خود ملنا چاہ رہا ہے. تو خیر دروازہ کھول دیا گیا، بلایا گیا. تو اس نے پوچھا کہ ہاں بابے کیا پوچھنا تھا؟ کہا بھائی اتنی سی بات پوچھنی تھی، یہ جو تھیلی مجھے دی ہے یہ ہر مہینے ملے گی یا بس ایک ہی بار ہے؟ اس نے کہا صدق رسول اللہ، واقعا خدا نے سچ کہا تھا، اسے خرچ کرنے کے لیے تو زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا ابھی اس کا بھی پتہ نہیں ہے. تجھے ہر مہینے چاہیے. واقعا خدا نے رسول خدا نے سچ کہا. کس بات کی آرزو، کس بات کی خواہش؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس کے اوپر غور کرنا، کبھی تفصیل سے بات کروں گا. جو نعمتیں خدا نے دی ہیں ان پر تو سب شکریہ ادا کرتے ہیں. کبھی غور کرنا جو جو نعمتیں نہیں دی ہیں ان پر شکریہ ادا کیا. اس پر غور کرنا، یہ غور کرنے والی بات. چوتھے امام نے اپنی دعا میں ان نعمتوں پر شکریہ ادا کیا خدا کا جو انہیں نہیں دی. بتایا ان نعمتوں کو نہ دینے کا شکریہ، نہ دینے کا بھی شکریہ ہوتا ہے. جن نعمتوں کو خدا نے نہیں دیا ہے اس کا بھی شکریہ. دنیا پرستی. وقت میرا گزر گیا.
بہت محدود وقت ہے، بہت محدود وقت ہے، شاید 5-10 منٹ بڑھ جائے تو ہضم کر جائیے گا، برداشت کر جائیے گا. صلوات پڑھیں. مجلس نہ ہوتی تو شاید ہو جاتا، لیکن چونکہ پہلے مجلس ایسی بہت کنٹرول کر کے مجھے چلنا پڑ رہا ہے. دنیا پرستی، دنیا کی ہوس یہ اصلا مطلوب نہیں ہے. جتنا انسان رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے، میں مرنا نہیں چاہتا. رسول خدا نے کہا الگ مالون، کیا پیسے والا ہے تو؟ یہی پوچھا رسول خدا، پیسے والا ہے؟ کہا ہاں، کرایہ پتا میں خرچ نہیں کیا نا اس لیے ڈر لگتا. اگر خرچ کرتا نا، ہم کو لگتا خرچ کرنے سے کام ہو جاتا ہے، خرچ کرنے سے کام نہیں ہوتا ہے. خرچ کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے پاس تھا بھی نہیں. جب ہے نہیں اور تھا نہیں تو آیا کہاں سے؟ خدا نے دیا نا. تو خرچ کر، اس کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد کیا وہ خدا بدل جائے گا کیا؟ خدا تو وہی رہے گا نا. اس راہ میں خرچ کرو گے تو پھر وہی دے گا. اسی کو یقین ہے. ہمارے یہاں ساری مشکل اس بات کی ہے کہ ہمیں یقین نہیں، توکل، خدا کی ذات پر یقین نہیں. پوری قوم کل بھی نماز استسقاء کی بات ہوئی تھی، آج پھر سنتی تھی. پوری قوم نماز استسقاء پڑھنے کے لیے گئی. نماز استسقاء کیوں پڑھی جاتی ہے؟ زور سے بولیے. بارش کے لیے. ہاں، میں نعرے نہیں لگواتا ہوں زور سے، جواب زور سے مانگتا ہوں. بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے. مولوی صاحب پوری قوم کو لے کے چلے گئے صحرا میں نماز استسقاء پڑھنے کے لیے. ایک 8-9 سال کا بچہ چھتری لے کر آیا. مولوی صاحب نے کہا نماز نہیں ہوگی بھائی. کہا کیوں؟ کہ ہم خدا سے بارش کی دعا مانگنے آئے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ بچہ چھتری لے کر آیا ہے. یہ بچہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ خدا سے مانگنے آئے ہو تو اتنا تو یقین رکھو کہ وہ دے گا. کیونکہ یہ بچہ فطرت کی آواز ہے. بچہ اپنے ماں باپ سے ضد کرتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ دے دیتے ہیں. جب ماں باپ دے دیتے ہیں تو خدا کیوں نہیں دے گا؟ خدا سے مانگتے تو کنفیوز رہتے، پتہ نہیں دے گا کہ نہیں. کنفیوز مت رہو. کنفیوژن کا نام دین تھوڑی ہے. مومن کبھی کنفیوز نہیں رہتا. کلیئر کلیئر. یہاں لکھا ہوا ہے ظہر کا ٹائم 12:40 اور یہاں وقت ہو رہا ہے 12:15. مومن کنفیوز ہے. 12:15 پہ پڑھنی ہے کہ 12:40 پہ؟ اللہ نے بتایا 12:15 پہ. یہ کنفیوژن میں ہے 12:40 میں پڑھنا. مومن کنفیوز نہیں رہتا. مومن کنفیوز نہیں رہتا. لکھ دو نا مغرب 8 بجے. کیوں نہیں لکھ رہے ہو؟ کیسی باتیں کرتے ہیں، مغرب نہیں 8 بجے ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ لکھ دو، ہو جائے گی. ابھی لکھو کہ کل سے ہو جائے گی. مغرب کی اذان شروع ہو گیا 8 بجے ہوگی. کیوں 8 بجے ہوگی بھائی؟ ہم تو سورج دیکھ کے اذان دیتے ہیں، تو زور کی اپنے گھر کے حساب سے کیوں دیتے ہو؟ مغرب میں خدا کے حساب سے چلنا ہے، زور میں اپنے حساب سے چلنا ہے. اسے مومن نہیں کہا جاتا. کنفیوز مت رہیے، کلیئر ہو جائیے. جو مغرب میں خدا کے حساب سے چلتا وہ ظہر میں بھی خدا کے حساب سے چلتا، وہ صبح بھی خدا کے حساب سے چلتا. میں جیب میں اپنے چارٹ رکھے رہتا ہوں. ہر جگہ کا میرے وقت مجھے معلوم ہوتا ہے. قبلہ اظہر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میں جان بوجھ کے ان کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ کل سے یہاں بھی اور وہاں بھی اول وقت نماز ہوگی. خدا نے بولا بھوپال کا ڈی ایم 11 بجے بلا دے تو 10:50 پہ جا کے اس کے آفس میں بیٹھے رہو. ڈی ایم سے ڈر لگتا، خدا سے ڈر نہیں لگتا. خدا کو اپنے حساب سے ٹائم دیتے. ہم 12:40 میں آئیں گے. بولے 12:15 بجے بلایا تو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ڈی ایم نے 11 بجے بلایا تو 10:50 پہ امام فرماتے جو نماز کا وقت ہے اس سے 5 منٹ پہلے جا کے بیٹھو. خدا فرشتوں سے کہتا ہے دیکھتے ہو، روایت میں ہے کہ ملک الموت 5 وقت ہر گھر پہ نظر رکھتا ہے. یوں ہی نہیں سنا رہا ہوں، ہر گھر پہ ملک الموت نظر کرتا ہے. 12:40 بجے 12:15 ملک الموت کی نظر 12:15 بجے چلی جاتی ہے. دیکھ کے نہیں اٹھا، نہیں اٹھا.
لیکن وہ تو اٹھا تھا 12:40 پہ. تم لیٹ ہو ملک الموت لیٹ تھوڑی. دیکھو تم کسی کی کال کرنے کے بعد جاتے ہو, ملک الموت بنا کال کیے آتا ہے, میسج بھی نہیں دے گا, مس کال بھی نہیں مارے گا, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. دنیا کا ہر کام گریجولی ہوتا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. موت گریجولی نہیں ہے, سڈنلی ہے, فوراً ہے. ایک بار میں 100 لوگوں کو بھی لے جانا ہوگا نا تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں ملک الموت کے ہاتھ میں دنیا ایسے ہے جیسے ہمارے ہاتھ میں سکہ. ایک ساتھ 100 لوگوں کو ہی پکڑنا کیسے پکڑنا. اب ایسے بھی ملک الموت منتری ہے موت کے, ان کے پاس پورا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا, پوری فوج ہے بھائی, کس کو کہاں بھیجنا ہے. بڑی بڑی پارٹی کے پاس جاتے ہیں, سب کے پاس تھوڑی جاتے ہیں, بڑی پارٹی کے پاس. کم وقت دیا ہے آپ لوگوں نے, 4 مجلسوں میں نہیں ہو پائے گا قدا, انشاءاللہ پھر کسی موقع سے ایسا ہوگا. صلوات پڑھیں. مجھے اس کو کھولنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا, یہ تو میں لے کے بیٹھا ہوں. ہوگا موت. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ علی کو موت سے ڈراتا ہے. علی موت سے اتنا ہی مانوس ہے جتنا بچہ اپنے ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے. ایک بھوکا بچہ جتنا اپنے ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے, علی موت سے اتنا ہی مانوس ہے. عشق ہے علی کو موت سے, عشق ہے. پوری زندگی فس تو نہ کہنے والا سر پہ ضربت کھا کے کہتا فس تو کامیاب ہو گیا. یعنی وہ موت جو علی چاہ رہا تھا وہ آ گئی, جو موت علی طلب کر رہے تھے وہ آ گئی اور کامیاب ہو گئے. ہماری کامیابی ہے کہ ہم اچھی موت مر جائیں. کامیابی اچھی زندگی جینے سے زیادہ یہ ہے کہ اچھی موت مر جائے. اچھی موت انشاءاللہ توفیق ملی تو آنے کی مجلسوں میں عرض کروں. خدا عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس موت سے مانوس بنا دے, اور اتنا مانوس بنا دے جتنا ہمارے معصومین مانوس تھے. موت ہمارے لیے پریشانی کا سبب نہ ہو, موت ہمارے لیے آسانی کا سبب ہو. انشاءاللہ اصغر کا ذکر کرنا ہے, عنوان موت ہے. اصغر وہ جس کی جنگ کا سامان موت ہے. مقتل میں چھپتی پھرتی ہے لاشوں کی آڑ میں, مقتل میں چھپتی پھرتی ہے لاشوں کی آڑ میں, انصار ڈھونڈتے ہیں پریشان موت. کربلا والوں نے موت کو پریشان کیا ہے, موت سے پریشان نہیں ہوئے ہیں. انہوں نے موت کو پریشان کر دیا, موت ان سے پریشان ہو گئی. انصار کے لاشوں کی آڑ میں چھپ رہی تھی. کبھی علی اکبر اس کی طرف لپک رہے تھے, کبھی قاسم اس کی طرف لپک رہے تھے, کبھی عباس لپک رہے تھے. مگر اللہ نے ششماہے کا شعور, 6 مہینے کا بچہ بھی اس موت کی طرف لپکتا جا رہا, اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. دیکھیے ایک تسلسل ہے اس مسائل کا, تو میں یہاں پڑھ رہا ہوں اور وہاں بھی پڑھ رہا ہوں. ایک پورا سلسلہ ہے کربلا سے روانگی, کیونکہ یہ وہ ایام ہیں جو اسیری کے, یہ وہ ایام ہیں جو مصیبت کے, یہ وہ ایام ہیں جو خاندان عصمت و طہارت کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی مصیبت کے ایام ہیں. زینب کبریٰ جب مدینے سے چلی تھی تو اتنے بچے تھے کہ جہاں کہیں راستے میں قیام ہوتا تھا بچوں کو سلاتی تھی تو گن لیتی تھی کہ سارے بچے آ گئے یا نہیں آ گئے. لیکن کربلا سے جب چلی ہے نا, اتنے کم بچے تھے کہ سب کے سب نگاہوں کے سامنے رہتے, سب کے سب نگاہوں کے سامنے. اور اس میں ایک بچی کہ جس کے لیے حسین کی خاص وصیت ہے کہ اس کا خاص خیال رکھنا, وہ بچی جو اپنے بابا کے سینے پر سوتی تھی,
وہ بچی جسے اپنے بابا کے سینے کے بنا نیند نہیں آتی، کل آپ نے اس بچے کی مصیبت کو سنا کہ شمر ملعون اس بچی کو کسی بیوی کی گود میں نہیں دینا چاہتا بلکہ اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھانا چاہتا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت ببنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين شمر ملعون تعزیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آتا ہے، کہتا یہ بتاؤ حسین کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا، حسین کا سر زمین میں کیوں گڑ گیا ہے؟ سید سجاد کمال مظلومیت کے ساتھ اپنے بابا کے سر سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں بابا اب تازیانے کھانے کتاب نہیں ہے، بابا یہ بتائیں قافلہ آگے کیوں نہیں بڑھتا، آپ کا سر زمین میں کیوں گڑ گیا؟ حسین آواز دیتے ہیں سجاد میری سکینہ اونٹ کی ننگی پیٹھ سے بیابان میں گر گئی ہے۔ اور جیسے ہی زینب کبریٰ نے سنا کہ سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا دیا، سکینہ سکینہ کہتی ہوئی بیابان کا رخ کیا، إليّا أين اے میری بیٹی کہاں؟ جناب زینب آواز دیتی جاتی ہے، دوڑتی جاتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ ایک معظمہ ہے جنہوں نے اس 4 سالہ بیٹی کو اپنی گود میں سلا دیا ہے، لوریاں سنا رہی ہے۔ جناب زینب پہنچی، بیوی کا شکریہ ادا کیا، کہا میرے بھائی کی شہادت کے بعد کسی نے تعزیت نہیں پیش کی، کسی نے ہمیں تسلیت پیش نہیں کی، اے بیوی آپ کون ہیں جو اس بچی پر اتنی مہربان ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آنے والی بیوی نے پردہ اٹھایا، زینب میں تیری ماں ہوں، تم نے مجھے نہیں پہچانا، تم نے مدینہ چھوڑا، ہم نے بقی چھوڑا۔ حسین کی 4 سالہ بچی کو اپنی گود میں لیا، شکریہ ادا کیا۔ سید سجاد آگے بڑھے، کہتے شمر میں نے نہ کہا تھا کہ یہ بچی اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سنبھل نہیں پائے گی، اسے کسی کی گود میں دے دے۔ وہ ملعون کہتا نہیں، اب تو یہ ننگی پیٹھ پر ہی بیٹھے گی اور اب گرے گی بھی نہیں۔ سید سجاد کہتے ہیں خدا را اب اس بچی کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر نہ بٹھا، لیکن شکر ملعون خوش رہے کہ نہیں اونٹ کی ننگی پیٹھ پر ہی بیٹھے گی۔ اپنے غلام کو آواز دی کا رسی لے کر آؤ،
على محمد